بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر یقین آ جاتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ آج مجھے اور آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو میرے رب نے لکھا ہے وہ ہونا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ وبا ہر ایک کو پہنچے گی، اور ضروری نہیں کہ جن کو یہ وبا پہنچے وہ فوت ہی ہو جائیں گے، اور ضروری نہیں ہے کہ جن کو وبا نہیں پہنچے گی وہ زندہ رہیں گے۔ فیصلہ پھر بھی اللہ کا ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ فوت ہو جائیں گے جن کو وبا پہنچی نہیں ہوگی، کتنے ایسے لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں جن کو یہ کرونا وائرس کی پریشانی تھی، اللہ نے ان کو صحت یاب کر دیا۔ یا ایک سوال چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کیسے پہچان ہوگی کہ میرے اندر یقین آ گیا ہے؟ فیروز آبادی لکھتے ہیں کہ انسان کو یقین کی 3 علامتیں تلاش کرنی چاہیے۔ جب انسان کے اندر یقین آ جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تو قلت مخالطۃ الناس فی العشرہ، وہ پھر لوگوں کے ساتھ اتنا جو ہے وہ اٹیچ نہیں ہوتا، اس کا تعلق پھر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہتا ہے میرے مالک نہیں کرنا ہے، لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ ترک المدح لہم فی العطیہ، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے اس کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی، یہ اس کے یقین کی کیفیت ہے۔ التنزہ عن ذمہم عند المنع، اگر لوگ اسے کچھ بھی نہیں دیتے تو وہ کبھی کسی کی مذمت نہیں کرتا، کسی کے بارے میں زبان نہیں کھولتا، یہ اس کے یقین کی نشانی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یقین والوں کے اوصاف رکھے ہیں۔ ان اوصاف کو ضرور سمجھنا چاہیے، اور مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ یقین کی کیفیت میرے اور آپ کے اندر ہے۔ اہل یقین کی سب سے پہلی صفت قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ آج ٹیبلٹ اور کیپسول اور ویکسین اور طرح طرح کی چیزیں میں نظر آتی ہیں، اس پہ تو ایمان ہوتا ہے کہ اس سے بچ جائیں گے، میں ماسک پہن لوں گا اس سے بچ جاؤں گا۔ اللہ پہ بھی یقین ہونا چاہیے وہ بچائے گا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے 350 سے 400 کے قریب لوگ بھی آج جہاز میں بیٹھتے ہیں بڑی فلائٹس میں، اور پائلٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا، سب اپنی جانیں اس کے سپرد کر کے سو جاتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ ذوالجلال مجھے بچائے گا، اور اس قدر خوف کی کیفیت میں ہے کہ پتہ نہیں ہوگا کیا ہوگا، وہی ہوگا جو میرے رب نے لکھا۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا اگر ایسے کر لیا تو پھر میں بچ جاؤں گا، نہیں، پھر بھی اللہ بچائے گا۔ علاج کر لو گے اور علاج کے لیے جاؤ گے پھر بھی اللہ بچائے گا۔ فیصلہ اللہ کا نافذ ہونا ہے۔ اور صفت یہ ہے مومن کی کہ وہ قضاء و قدر پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہی نافذ ہونا ہے، کبھی کسی اور کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ اللہ ذوالجلال مدبر الکون ہے، جس کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ اس نے فوت ہونا ہے اس نے فوت ہونا ہے، دنیا جہان کے علاج کروا لے۔ اور جس کے بارے میں لکھا ہے کہ نہیں ہونا اس کی زندگی اور بھی ہے، جو مرضی اس کو بیماری لگ جائے، جو مرضی اس کو ہو جائے، اللہ اسے موت نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہیں۔ یقین کرنے والوں کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ پوری کائنات کو چلانے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ بعض لوگ کس قدر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بچہ اصل میں فوت اس لیے ہو گیا کہ میرے خامد اس کو بر وقت ہاسپٹل میں لے کے گئے، اور خامد کہتا ہے کہ اچھا میری اہلیہ نے اس کا خیال نہیں کیا۔ اچھا اہلیہ خیال کرتی تو فرشتے نے خوف زدہ ہو جانا تھا کہ چلو یہ خیال کر رہی تو میں نہیں جاتا، ملک الموت واپس چلا جاتا۔ یا یہ ہے کہ وقت پہ اگر خامد لے جاتا، حالانکہ لے جانا چاہیے، یہ سنت ہے، وقت پہ دوائی لینی چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ اگر وہ لیٹ ہو گیا کسی وجہ سے پریشانی ہے نہیں پہنچ پایا تو یہ الزام لگا دینا کہ یہ فوت ہوا ہے تو اس لیے کہ وقت پہ ہاسپٹل نہیں پہنچا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہاسپٹل پہنچ جاتا تو پھر ڈاکٹروں کے وہ انسٹرومنٹ دیکھ کے ملک الموت خوف زدہ ہو کے واپس چلا جاتا۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے عقیدے کو درست کرنے والی بات ہے۔ پھر بھی زندگی اللہ نے دینی تھی۔ کتنے لوگ آج بھی وینٹیلیٹر کی بات کرتے ہیں، جی وینٹیلیٹر آف کر دیے تو فوت ہو جائے گا۔ یہ تصور غلط ہے، یعنی وینٹیلیٹر جو ہے فرشتے کو روک کے بیٹھا ہے۔ یہی تو وہ مصیبت ہے کہ آج امت اس وقت پریشان ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے، اس کا یقین ہی کوئی نہیں ہے۔
یہ انسٹرومنٹ پہ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ اعتماد کر بیٹھا کہ یہ بچائیں گی. یہ کیسے بچائیں گی؟ ڈاکٹرز بچائیں گے. ڈاکٹر بڑے بڑے نیک ڈاکٹر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، سب کی حفاظت فرمائے. میرے محترم، اگر ڈاکٹرز کسی کی جان بچا پاتے تو کسی ڈاکٹر کو موت نہ آتی. ڈاکٹروں کے ہاتھ پہ بھی اللہ ہی شفا رکھتے ہیں. ڈاکٹر تو ایک سبب بنایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان کی دوائی میں، ان کے علاج میں جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا جان نہیں بچا سکتے. تیسری جو صفت ہے ایک مومن کی یہ ہونی چاہیے، جس کو یقین والا کہہ سکتے ہیں، وہ اللہ کی فیصلوں تقدیروں پر ایمان لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو اللہ نے لکھا ہے، یہ مصیبت آنی تھی اللہ نے لکھا ہے، یہ موت اس طرح لکھی ہے. اور حدیث میں آتا ہے جس کی موت جہاں لکھی ہو وہ کسی ضرورت کی وجہ سے وہاں جاتا ہے، اس کی ضرورت اسے لے کے جاتی ہے، نتیجتاً وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. اور امام ابن کثیر نے ایک عجیب قصہ لکھا، اگر اس میں کلام کرنے والوں نے کلام کی، کہ کس قدر سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آیا تو ایک وزیر تھا، اس کو دیکھا ملک الموت چلا گیا اور وہ کانپنے لگ گیا. نتیجتاً کچھ مدت کے بعد آیا، پوچھا کہ وہ ایک میرا وزیر کانپ رہا تھا تو کیا مسئلہ تھا؟ ہوا کو اللہ نے مسخر کیا تھا، کہا مجھے بوماس جزیرے میں پہنچا دیجیے، وہاں پہنچا دیا گیا. ملک الموت وہاں گیا، اس کا وقت آ گیا، اس کی جان قبض کر لی. جہاں کسی کی جان نکلنی ہے وہاں نکلنی ہے. سیدنا خالد بن ولید ساری زندگی شہادت کی تمنا لے کے چلتے تھے، لیکن ان کو موت ان کے بستر پہ آئی تھی. اگرچہ حدیث میں آتا ہے جو شہادت کی تمنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا کر دیتے ہیں. وہ مات علی فراشی، خواہ وہ اپنے بستر پہ ہی فوت ہو. اس لیے اس قدر جو ہے وہ خوف سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی طرف لے جانا، یہ کوئی رویہ اچھا نہیں ہے. اللہ کے فیصلوں اور تقدیروں پر ایمان لائیے، اور تقدیریں اللہ نے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہیں. کیا لکھی ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے. ہمیں تقدیر کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ ہم دیکھیں کہ لکھا کیا ہے، ہمیں مکلف بنایا گیا ہے اعملوا فکل میسر لما خلق لہ. تم عمل کرو، احتیاطات اختیار کرو، عمل میں سے نماز پڑھو، اسی طرح اپنے آپ کو باوضو رکھو، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل کرو، اپنے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو، صفائی کا خیال رکھو. جن جن اعمال کا حکم دیا گیا ہے، جن جن دعا و اذکار کا حکم دیا گیا، ہم اس کے مکلف ہیں، ہم تقدیر کو پڑھنے کے مکلف نہیں ہیں. اہل یقین کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ شریعت کو مقدم کرتے ہیں. افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. وہ اللہ کے حکموں کو مقدم کرتے ہیں کیونکہ یقین ان کے اندر ہے. نفع نقصان کا مالک وہ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں. اہل یقین جو ہوتے ہیں ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. اگر آپ کو بھی اے میرے محبوب کوئی تکلیف آئے تو اس کو بھی دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر اللہ تعالیٰ رحمت سے نوازنا چاہتے ہیں تو کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا. اور یہ بات تو اللہ کے رسول نے بچوں کو سمجھائی تھی. عبداللہ بن عباس کو فرمایا احفظ اللہ یحفظک. میں تمہیں کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں، اللہ تیری حفاظت کرے گا تو ان کی حفاظت کر لینا. انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اور وہ کلمات کیا تھے؟ اذا سألت فاسأل اللہ. جب بھی تم نے مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کر. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہے تو رب تعالیٰ سے مدد طلب کرنا. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہیں نفع دینے کے لیے، جو چاہے آپ احتیاطات کر لیں، اگر اللہ ذوالجلال نے لکھا ہے تو نفع ملے گا وگرنہ نہیں ملے گا. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اگر ساری دنیا تمہیں تکلیف دینا چاہے تو تمہیں تکلیف نہیں ملے گی جب تک تیرا رب نہیں چاہے گا. اس لیے اللہ ذوالجلال پر یقین رکھنا اور اللہ ذوالجلال کے خوف اپنے اندر پیدا کرنا، یہ وہ صلاحیت جب تک مسلمانوں کے اندر نہیں آئے گی اس وقت تک یہ پریشانیاں ان سے دور نہیں ہوں گی. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمارے اندر
یہ یقین کی کیفیت پیدا فرمائے۔